میرے عزیزوں میرے دوستوں، دو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس ہونا چاہیے۔ ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ یہ جتنے بھی مالک ہوئے، فتح ہوئے، یہ سب حدیثوں کے عامل تھے، نہ تقلید تھی نہ ہی کوئی مذہب تھا، سب ایک ہی لڑی میں ملے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ فتنوں کے زمانے آئے، فرقے میں بنے، مذاہب شروع ہوئے اور بادشاہوں اور قاضیوں نے بادشاہت اور اپنی قضات کی گدیاں بچانے کے لیے لوگوں کو تقسیم کیا، مال کمانے کے لیے جو ہے اس طرح سے امت کو تقسیم کیا، پارا پارا کیا اور لوگ غلط راہوں پر چلنے لگے۔ معلوم ہوا میرے عزیزوں کہ اہل حدیث یہ کوئی نیا نام نہیں، نئی جماعت نہیں، بلکہ یہی اصل الاصول ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو جس پر چھوڑا تھا اور جہاں جہاں صحابہ گئے، جن جن شہروں میں صحابہ پہنچے، وہ سارے کے سارے اہل الحدیث بنے، نہ کوئی حنفی بنا، نہ کوئی شافعی، نہ کوئی مالکی، نہ حنبلی، نہ ظاہری، نہ داؤدی، نہ قادری، نہ چشتی، نہ تیجانی، نہ رفاعی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ قادیانی، نہ بحری، نہ اسماعیلی، نہ برہانی، نہ سرحانی، نہ کنیانی، نہ مرمانی، نہ کرمانی، نہ کریانی، کوئی بھی نہیں۔ یہ سارے کے سارے میرے جو دلیلیں بھری پڑی ہیں کہ سارے کے سارے اہل الحدیث اہل السنہ والجماعت تھے، اور ان کا ذکر میں مکمل نہیں کر سکتا، ایک لمبی تاریخ ہے۔ اور آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں، ذرا ائمہ رحمہ اللہ کی دیکھ لیتے ہیں، ان کے اوپر بڑا زور چلتا ہے نا۔ ائمہ رحمہ اللہ کا نام لے کر کے خوب دکانیں چمکائی جا رہی ہیں، خود یہ ائمہ بیچارے کیا تھے، سنو اور کان کھول کر کے دنیا کے مسلمانوں سنو کہ یہ ائمہ رحمہ اللہ پکے اہل حدیث تھے۔ یہ بھی کون تھے؟ اہل حدیث تھے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہو، آؤ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں تمہیں بتلاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں اذا قلت قولا کتاب اللہ یخالفہ فاترکوا قولی، اگر میں کوئی بات بتلاؤں قرآن کے مخالف ہو تو میری بات چھوڑ دو، او یخالفہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت میرا قول کرے تو میری بات کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ ہم ہی تو کہتے ہیں، یہ ہمارے ہی امام تو ہوئے، آج ہم انہی کی باتیں کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو بات امام ابو حنیفہ کی اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، محمد الرسول اللہ کی بات کے خلاف ہو، اس کو چھوڑ دو، تو تم کہتے ہو ائمہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ ہم گستاخی کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ کون کرتا ہے؟ وہ بیچارے بری ہیں، انہوں نے کہا حرام ہے اس آدمی کے اوپر جو میری بات کے کسی بات پر فتویٰ دے بغیر دلیل جانے کی، حرام ہے تقلید کرنا۔ وہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے یاد رکھو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا۔ اے جھوٹی حدیثوں کو اپنا دین بنانے والوں، یہ بتاؤ امام ابو حنیفہ نے گاجر اٹھائے تھے؟ بولو، قبریں مجاوری کری تھی؟ ہاں، میں نے پہلے بتلایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل حدیثوں کے اماموں کو عقیدوں میں کاٹ کر چھانٹ کر فروعی مسائل کے اوپر عمل کر کے اپنا نام ان کی طرف منسوب کیا ہوا ہے۔ عقیدہ کہاں گیا؟ عقیدہ کہاں گیا؟ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کہ آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ خطوں سے تین ملکیں بڑے جھجھائی ان کی چلتی ہے۔ یہ جو احناف ہیں اپنی کتابوں میں کیا لکھتے ہیں؟ نحن ومشایخنا وجمیع طائفتنا مقلدون للاشعری والماتریدی فی الاعتقاد والاصول خلافا لابی حنیفہ، کہتے ہیں ہم اور ہمارے علماء اور مشائخ اور ہماری ٹیم اور جماعت جو ہے، ہم مقلد ہیں عقیدے کے اندر امام ابو منصور ماتریدی کے، ابو الحسن اشعری کے عقیدے میں اور اصول میں، لیکن جزئی مسائل میں ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ اصل اور جو جڑ ہے اس میں دودھ میں جیسے مکھی نکال دی جاتی ہے، ایسے امام حنیفہ کو نکال کے پھینک دیا، اور چند جزئی مسائل نماز روزے کے جو فروعات ہیں کہ مسح کرو نہ کرو، گردن پہ کرو نہ کرو، یہ چند یہاں نیت باندھو کی گردن پہ باندھو، اس میں امام حنیفہ کے مخالف بنے بیٹھے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بتلاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے میں کون سی غلطی کی کہ تم نے ان کو اس میں اپنا امام نہیں مانا؟ بولو، جڑ ہی چھوڑ کر کے پتیوں کے اوپر دوڑ رہا ہے یہ بندہ، یہ سلامت رکھ سکتا؟ اور ہمارے پاس جڑ ہے تو ہم بد مذہب۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بدعقیدہ نہیں تھے، امام ابو حنیفہ مشرک نہیں تھے، امام ابو حنیفہ بیعت نہیں کرواتے تھے، امام ابو حنیفہ یہ تمام سب خرافات نہیں کرتے تھے، یہ چلے، یہ گشت، یہ تمام سب جو خرافات ہو رہی ہے، یہ قبروں کی مجاوری، یہ تیجے، یہ دوئم، یہ قرآن خوانی، یہ فاتحے، یہ تمام سب جو غیر کے بزرگوں کے عقیدے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کے رتھ پر سوار ہو رہے ہیں، صحابہ سے آ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں میں جانتے ہیں، سنتے ہیں، یا رسول اللہ ہم لندن جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں، یہ اللہ امام حنیفہ کا عقیدہ نہیں تھا۔
تھا. امام ابو حنیفہ اس آدمی کو کافر سمجھتے تھے جو مردوں کے زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن آج کل کے حنفی یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. سب کا یہ عقیدہ اللہ ہر جگہ. یہاں تک کہ ایک بزرگ کا واقعہ حضرت جی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ ہفتوں پیشاب پیخانہ نہیں کرنے جاتے تھے کیونکہ وہاں اللہ کے انوار نظر آتے تھے. ان کے تو پیشاب پیخانوں میں ہی نعوذ باللہ اللہ نظر آتا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر نہیں ہر جگہ ہے وہ کافر ہے. بولو کہاں کے حنفی رہ گئے بھائی؟ خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال موجود، لیکن نہ دنیا کو الو بنایا ہوا ہے اور حنفی اور اپنا گھر کا جتنا بھی مسئلہ ہے اللہ کی قسم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ امام بری ہو جائے. وہ امام بری ہیں. امام قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. امام لات مار کر کے جنت میں انشاءاللہ جائیں گے اور تم یہی جو بندی بریلوی بن کے لڑتے رہنا، تم اس کو کافر کہنا وہ تم کو کافر کہنا. کہیں گے تم دونوں نپٹ لو یہی، ہم تو جا رہے ہیں اللہ کے حوالے سے انشاءاللہ نکل جائیں گے. وہ امام صاحب اہل الحدیث ہے، وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ. امام مسلم امام مالک یہ بھی اہل حدیثوں کے امام ہیں. امام مالک امام مسلم اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ائمۃ اہل الحدیث مثل اہل حدیثوں کے چند امام ہیں. مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں امام مالک کہہ رہے ہیں، مالک ابن انس کہہ رہے ہیں، شعبہ ہیں، سفیان ہیں، یحییٰ ہیں، یہ تمام سب اہل حدیثوں کے امام. اللہ اکبر. امام مسلم کہہ رہے ہیں جیسے مالک ابن انس یہ اہل حدیثوں کے امام. امام شافعی ارے یہ تو مبلغ اہل حدیث تھے، اہل حدیثوں کے بہت بڑے مبلغ تھے. امام نووی ان کی شرح میں ان کی کتاب جو ہے لکھتے ہیں امام نووی ان کے بارے میں کہ ثم رحل الى العراق ونشر علم الحديث واقام مذهب اهله، کہ پھر یہ عراق گئے اور علم حدیث کو پھیلایا اور پھر اہل حدیث کے مذہب کو اپنایا انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ثم ان الشافعي رحمه الله اخذ عن مالك ثم كتب كتب اهل العراق واخذ مذهب اهل الحديث. امام شافعی نے بہت ساری کتاب لکھی اور پھر اہل حدیث کے مذہب کو انہوں نے اپنایا اور اس کو اپنے لیے پسند کیا کہ میں اہل حدیث ہی ہوں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جو امام ائمۃ اہل الحدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اما الامام احمد فكان على مذهب اهل الحديث، احمد بن حنبل مذہب اہل حدیث پر تھے. یہ سب کافر تھے. بولو تو جو ناپاک یہ کہے کہ اہل الحدیث سے کفر کی بو آتی ہے وہ ناپاک ہے کہ نہیں ہے؟ بولو وہ ائمہ کا گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ان ائمہ رحمہ اللہ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اور امام شافعی کا سنو، امام شافعی چاروں امام سے امام ہیں، کہتے ہیں چاروں برحق ہے تو اس کو مانو یہ بھی برحق ہے. امام شافعی کہتے ہیں اذا رأيت رجلا من اهل الحديث فكأني رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے جیسے میں نے محمد رسول اللہ کا دیدار کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اہل الحدیث کا مقام اور مرتبہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ علم اہل حدیث تھے اور انہوں نے صراحتاً اپنی اور کسی کی بھی تقلید کو حرام قرار دیا ہے، کھلا کھلا انہوں نے فتویٰ دیا ہے اور کوئی مائی کلال ان کی تقلید کے جواز کا فتویٰ ان کے قول سے دے سکتا نہیں دے سکتا ہے. اور سنو میں آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات دو تین باتیں میں ختم کروں، باتیں بہت ہیں لیکن سنو اللہ کے رسول صلی اللہ کل ایک حدیث کی تشریح میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق، میری امت حق کے اوپر قائم و دائم رہے گی. میری امت کی ایک جماعت حق کے اوپر قائم و دائم رہے گی. میری امت کی ایک جماعت، میری امت کی 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ حق کو پکڑے رہے گا. لا يضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اس حدیث کو بخاری نے مسلم نے روایت کیا ہے اور صرف بخاری اور مسلم نے نہیں. سنو اس حدیث کو کتنے لوگوں نے روایت کیا ہے اور پھر اس حدیث کی شرح میں بتا کر بھی بات ختم کروں گا کہ اس حدیث کو حضرت صحابی رسول حضرت ثوبان نے روایت کیا ہے جس کو امام مسلم نے حدیث نمبر 1920 میں نوٹ کیا ہے. اسی طرح مغیرہ صحابی رسول نے روایت کیا ہے نمبر 2، مغیرہ نے روایت کیا ہے جس کو امام بخاری نے 3640 اور امام مسلم 1921 نمبر کی حدیث میں نوٹ کیا ہے. حضرت جابر بن سمرہ یہ صحابی رسول انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جس کو مسلم نے 174 نمبر کی حدیث میں نوٹ کیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جس کو 1923 نمبر کی حدیث میں امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر نوٹ کیا ہے. عقبہ بن عامر 1954 میں صحیح مسلم نے ان کی اس روایت کو نوٹ کیا ہے. حضرت قرہ ابن ایاس نے جس کو مسند احمد نے نوٹ کیا ہے، ترمذی نے ابن حبان نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی ہے. عمر بن خطاب، عمران بن حسین، ابو امامہ، یہ جتنے بھی صحابہ ہیں اس ایک حدیث کے روایت کرنے والے ہیں. کیا
کہ میری امت کی ایک جماعت حق کو لازم پکڑے رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، کسی کی مخالفت اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی۔ آج دنیا مخالفت کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ اہل حدیثوں کے خلاف ہندوستان میں، پاکستان میں وہ پمفلیٹ بٹ رہے ہیں، کوئی 20 لاکھ کا انعام نکالا ہوا ہے، 20 لاکھ کا انعام کہ اہل حدیث جواب دیں گی۔ ہم نے کہا چلے ہم بری ہیں ان تہمتوں سے، جاؤ، ہم ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلتے، ہمیں زیر کرنے کے لیے رب کا قرآن لاؤ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لاؤ۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کی نشانیوں میں سے یہ حدیث بھی میرے عزیزوں جو فرمایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جماعت قائم و دائم رہی، یہ نبی کی نبوت کی ایک نشانی، آپ کے نبوت کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ الحمدللہ اس حدیث پاک میں نمبر 1 طائفہ منصورہ کی فضیلت ہے کہ یہ طائفہ منصورہ یہی جنت کی جماعت ہے۔ نمبر 2 یہ طائفہ، یہ جماعت جو ہوگی یہی حق پر ہوگی۔ اور نمبر 3 کوئی بھی زمانہ اس کے وجود سے خالی نہیں ہوگا، ہر زمانے میں یہ جماعت موجود رہے گی، ہر زمانے میں یہ جماعت۔ اب یہ نہ کہنا ارے ادھر یہ مولوی بلا رہے ادھر وہ مولوی، اب جاؤں تو کدھر جاؤں، سارے ہی تو بلا رہے۔ اب یہ نہ کہنا، یہ کہہ کر کے تم کبھی بری ہو سکتے، ہاں، کیونکہ اہل حق موجود رہیں گے اور وہ اہل الحدیث ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، ابھی میں دلیل دیتا ہوں، یہی اہل حق ہیں، ان کے علاوہ سارے کے سارے اہل باطل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نمبر 4 ان کے لیے دعا کی ہے کہ یہ قائم و دائم رہیں گے قیامت تک۔ نمبر 5 اللہ نے ان کی دعا قبول بھی فرمائی ہے، اللہ نے نبی کی دعا قبول بھی فرمائی ہے۔ نمبر 6 یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ نے ایسے لوگوں کو، ایسی جماعت کو باقی رکھا ہے تاکہ وہ قرآن و سنت کو پھیلاتے رہیں اور اس کے اوپر آنے والے جتنے بھی بدلیاں ہیں اس کو چھانٹ چھانٹ کر کے الگ کرتے رہیں۔ یہی طائفہ منصورہ ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ آؤ، وہ کون لوگ ہیں؟ آؤ، ہم نہیں کہتے۔ آج ہر فرقہ، ہر مذہب کے متعلق، ہر مذہب کے متعلق، ہر مذہب کے جو متفق علیہ امام ہیں ان کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ طائفہ منصورہ سے مراد کون لوگ ہیں، وہ ائمہ کیا کہتے ہیں۔ سنو میرے عزیزو، عبداللہ ابن مبارک کو میں پیش کر رہا ہوں جو استاد الاساتذہ راس المحدثین ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک، اللہ اکبر۔ ان کے فضائل میں بیان کروں تو بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن عظیم چوٹی کے محدث ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں، امت کے اندر موجود رہے گی قیامت تک، اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق، میری امت کی ایک جماعت غالب رہے گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قال هم اہل الحدیث، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں وہ اہل حدیث لوگ ہیں۔ کون ہیں وہ؟ سب وہ لوگ، وہ کون ہیں؟ اہل الحدیث ہیں، وہ اہل حدیث ہیں۔ حوالہ مفتاح الجنہ سیوطی کی صفحہ نمبر 48، شرف اصحاب الحدیث خطیب بغدادی کی صفحہ نمبر 26۔ علی ابن مدینی چوٹی کے محدث ہیں، جس کے بارے میں کہہ دے ضعیف و ضعیف، جس کے بارے میں کہہ دے ثقہ و ثقہ، دنیا مانتی ہے، ان میں کسی مذہب کسی دھرم کا کوئی اختلاف نہیں۔ علی ابن مدینی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا یزال طائفۃ من امتی، اس حدیث میں جو اللہ نے طائفہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جماعت وہ کون سی ہے؟ قال هم اہل الحدیث، وہ اہل الحدیث ہیں۔ مفتاح الجنہ سیوطی کی صفحہ نمبر 48، تقریص ابلیس ابن جوزی کی صفحہ نمبر 18۔ یزید ابن ہارون چوٹی کے محدث ہیں، کہتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، ارے اس حدیث پاک سے مراد اگر اہل حدیث نہیں ہیں تو مجھے نہیں معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ سنیں اسی طرح یہ حوالہ آداب الشریعہ جلد نمبر 1 صفحہ 137، شرف اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 36۔ امام الائمہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث، اس حدیث پاک سے مراد اہل حدیث لوگ ہیں جو حق پر قائم و دائم رہیں گے۔ اور اسی طرح محدث جلیل شیخ احمد بن سلام کہتے ہیں ہم اہل الحدیث، وہ اہل حدیث لوگ ہیں۔ اسی طرح امام الائمہ احمد بن حنبل کہتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہیں اس حدیث پاک سے مراد تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں۔ امام حاکم نے علوم حدیث میں قلمی مخطوطے میں اس کو ذکر کیا ہے اور اسے شرف اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 36 کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو حدیث جو ہے ما انا علیہ الیوم واصحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں، جو جماعت اس کے اوپر قائم و دائم رہے گی وہ جنت میں جائے گی، ہے گی نہیں؟ آج سے کیا مراد ہے؟ الیوم، آپ نے جو فرمایا آج، جب نبی نے یہ فرمایا تو کون لوگ تھے ان کے سامنے؟ سب صحابہ کرام تھے۔ سب حدیث والے تھے کہ نہیں تھے؟ بولو، سب حدیث والے تھے کہ نہیں تھے؟ اور اس حدیث میں قرآن بھی ہے اور
فإن خیر، ہاں جو یاد رکھنا سب حدیث والے تھے، تو اس حدیث پاک سے وہی اہل الحدیث مراد ہیں۔ اسی طرح ابو الحسن محمد بن عبداللہ بن بشر کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، خواب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فقلت من الفرقۃ الناجیہ من 73 یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی 73 فرقوں میں جو ناجی فرقہ ہے وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قال